شادی کی پہلی ہی رات میں نے اپنی بیوی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ وہ اپنے اشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے اپنے سسر کو اس بات پر بہت شرمندہ کیا کہ تمہاری بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ میں جب بھی اسے کھانا دینے کے لیے تہہ خانے میں جاتا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی تھی کہ اس کی پیروں پر گیلی مٹی لگی ہوتی تھی، جبکہ اس تہہ خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ وہ نوکر اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ روز ایسا کیسے ہو جاتا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا۔ جیسے ہی میں اس کو کھانا دینے تہہ خانے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام اسلم ہے، میری عمر 12 سال تھی، میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا، میری ماں دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے میرے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے، نہیں تو ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میں نے گھر میں سے جو بھی سامان مجھے اس قابل لگا کہ اسے بیچا جا سکے اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا تھا کہ ماں کو ساتھ ہسپتال لے جاؤں گا کہ میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تم اس کے گھر جاؤ اور کچھ پیسے ادھار لے آؤ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا، میرے دروازے پر دستک دینے سے چوکیدار سے بحث کرنے کی آواز سے وہ سیٹ جاگ گیا، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس ٹائم کون ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور آج وہ بہت بیمار ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے 500 روپے ادھار دے دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے میری بات سن کر انسنی کر ڈالی۔ اس کو اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی کہ کسی کی جان جا رہی ہے، وہ تو بس اس بات پر غصہ تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور جب میں اس گھر سے نکال دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اس کو ساری کہانی بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سیٹھ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں کام آئے گی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہیں، پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی، میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لی تھی، وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور میرا ایک اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا باپ اس دن کے بعد مجھے دکھائی نہیں دیا اور 2 ہفتے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اور ریل کی پٹری پر مرا ہوا ملا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ میں نے اس سیٹھ شبیر کے گھر اپنا رشتہ بھیجا، جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں دولت والا بھی تھا اور دیکھنے میں حسین بھی۔ اس کی بیٹی کا نام رانیہ تھا۔
وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر اندر ہی ہو گئی۔ رانیہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹی تھی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ شاید میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے تہخانے میں لے آیا اور اسے وہاں پر چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آج سے تم یہیں پر رہو گی۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اس سے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے۔ شبیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا اور بہت شرمندہ ہوا۔ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو سیٹھ صاحب، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، 1000 رشتے تھے میرے لیے، پر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی اور وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر جانے کس اشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے؟ اپنی بیٹی کی یا باپ کی بھی عزت خراب ہو گئی اور میری عزت تو ویسے بھی لٹ گئی۔ میں نے شبیر کو بہت شرمندہ کیا، یہی اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا اور میرا اس سے انتقام تھا۔ اور وہ بڑا سا خطرناک دیکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج میرے دل کو سکون ملا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پر پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ عجیب ہوتا دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھا تھا جب تک کہ اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا، وہ میں نے ابھی سوچا نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آئی ہو۔ تہخانے میں مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا، پر میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ وہ یوں تو تہخانے میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھانا کھا لیتی اور میرے سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر روز ہی اس کے قدموں پر مجھے مٹی نظر آتی اور اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تہخانے کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرےدار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 16 سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تہخانے کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کے قدموں پر مٹی لگی تھی اور وہ نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو پوری رات نہیں سویا ہوں مالک، میں اسی کو دیکھتا رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی ہے؟ کیا وہ کوئی چڑیل جن ہے جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے تو اچھا ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا کہ اگلے دن کی رات آ گئی اور مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمہ ہی اس کی موت لگ جانی تھی۔ میں کھانا لیے تہخانے کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے تہخانے میں قدم رکھا، میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ تہخانے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی شخص تھا
جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا کہ کون تھا یہاں پر؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ مجھے بتاؤ، کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ سب کچھ بتاؤ، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا، میں بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں مزید حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کیا چاہتی ہے اور یہ ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے۔ میں تمہیں سب سچ تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے اور میرے باپ سے بھی یہ بات کہو گے کہ میں باغی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا، تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تو تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا ہے۔ تم یہاں سے باہر جاؤ یا کسی کو یہاں بلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پر دراصل مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ جیسی بھی تھی، وہ میری بیوی تھی، اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے باپ کے مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکالوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر اور کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ پہلے دن سے ہی نہ تو ڈر رہی تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے، اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی یہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے یہ گھر خود خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں ایک خانہ بھی تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا، لیکن بہت اچھی حالت میں تھا اور تہخانے میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سسر کی حالت بہت تشویشناک ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا، میرے دل کو تو جیسے سکون نہیں مل گیا۔ میں ہسپتال میں گیا تو میرے سسر ICU میں تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 8-10 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ میرے پاس بہت دولت تھی، لیکن میری دولت سے میں اس کے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم پر، ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو کہنے لگی کہ یہ مجھے قریب کے پارک میں ملی ہے اور اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جس کی بھی ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں، اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دے۔ میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ہم اسے پالنے لگے، پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر میں کچھ عجیب غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت کم عمر میں ہی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تو اس بچی کی عمر 12 سال تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی، جبکہ رات کو
اپنے کمرے میں اچھی بلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح ہی کی ہے، پر میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو مجھے نقصان ہوا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ وہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میری بیٹی باقی بیٹیوں جیسی نہیں ہے، وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں تمہاری بیوی اور میری بیٹی بھی مل جائے گی۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے اس بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ میں نے اس کو اس وقت دیکھا تھا جب میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور آج وہ ہسپتال میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس طرف گیا تو مجھے دیکھ کر ہنس دی اور پھر کہنے لگی، کیسے ہو؟ پریشان لگ رہے ہو، کہیں وہ تمہیں زیادہ تو تنگ نہیں کرتی؟ اس نے اتنا کہا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کو میری حالت کا کیسے پتا۔ میں اس سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے پیچھے۔ وہ محلے کے ایک پارک میں جا کر رک گئی اور میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی، میں ہی اس بچی کو اس سیٹ کی دہلیز پر چھوڑ گئی تھی، اور میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی۔ میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹ کی بیوی اس سے بہت پیار کر رہی ہے اور بہت نازوں میں اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی، لیکن ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا، اس لیے اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں اکثر چھپ کر اس سے ملا کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے۔ تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے۔ اسے باپ کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ اب وہی اس ساری جائیداد کی مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے تہہ خانے میں بند کیا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے اور اس نے مل کر اس تہہ خانے سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا۔ جب تم سو جاتے تھے تو وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں ہی اس کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ کیسے تہہ خانے تک جاؤں گا، کس منہ سے اس سے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ کیسے نکلی، اور اگر وہ پہلے ہی نکل سکتی تھی تو اب تک میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تم مجھے اچھے لگے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم تو ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ بولو، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسی بھی کیا دشمنی تھی تمہاری؟ اس سے تم نے مجھے استعمال کیا؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے ایک بات کی جو بات سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی اور ساری زندگی اسی کام میں لگے رہے۔ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ نے اتنا دینا تھا کہ تم سے سنبھالا نہیں جانا تھا۔
پر اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں مزید حیران ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں۔ جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو کیا میں خود عمل نہیں کروں گی؟ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت اور دشمنی نکالنی ہوگی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی رانیہ کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہتا ہوں۔ وہ واقعی عام انسان جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت بہادر انسان ہے۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ ہم ہر مہینے شبیر صاحب کی قبر پر جاتے ہیں اور نیاز بانٹتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا غلط کیا، مجھے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔